السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی تلاوت میں 14واں پارہ ربما، جس میں سورہ حج کی 90 آیتیں، سورہ نحل کی 120 پر 8 آیتیں، مکمل 220 پر 7 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ابتدائی آیتوں میں بتایا گیا کافروں کے لیے ایک وقت آنے والا ہے، وہ مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے۔ اس آیت کے اندر مفسرین نے کئی باتیں بتائی ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے، جب جہنم میں تمام لوگوں کو ڈال دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے جہنم سے ان لوگوں کو نکالو جن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ وہاں کافر جہنم میں سزاؤں کے اندر گھرے ہوں گے، وہ دیکھتے ہوں گے کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکالا جاتا ہے۔ اس وقت تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، ہم کو بھی جہنم سے نکالا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں یہ کافر دنیا کی نعمتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ذرہم یاکلوا، ان کو چھوڑ دیں، کھاتے پیتے رہیں، وَيَتَمَتَّعُوا، مزے اڑائیں، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور آرزویں تمنا ان کو غافل کر رکھی ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ دنیا کی زندگی کے اندر کس طرح یہ مگن ہے، مگر ایک وقت آئے گا یہی لوگ اسلام کی اور مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے۔ اس کے بعد کی آیت میں یہ بتایا گیا کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے جس پر قرآن اتارا گیا، انک لمجنون، یقیناً آپ دیوانے ہیں۔ نبی کی شان میں انہوں نے گستاخی کی اور آپ کو دیوانہ کہا، اور انہوں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا لولا تاتینا بالملائکہ، آپ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لائے؟ اگر آپ سچے ہیں فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کے دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں ہم فرشتوں کو اتاریں گے۔ جب ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ آج اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے سامنے ہمارا کلام سنایا جاتا ہے، اس میں سمجھنے کی، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کر دے ان کو مہلت اور موقع نہیں دیا جائے گا، ایمان نہ لانے کی صورت میں ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قرآن کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن سے پہلے تورات، زبور، انجیل، یہ ساری اللہ کی کتابیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں نہیں لی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء کے حوالے کر دی کہ ان کے علماء تورات، زبور، انجیل کی حفاظت کریں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کے اندر ہیر پھیر، رد و بدل کر دیا۔ مگر قرآن مجید جب سے نازل ہوا آج تک اللہ کی حفاظت میں ہے اور قیامت تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ جس انداز سے جبرائیل نے آپ کو پڑھ کے سنایا اسی طرح قرات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ رمضان میں ہر مساجد کے اندر قرآن مجید کا دورہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز، اس کا کارنامہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آسمان میں ستاروں کو
مزین کر دیا۔ ستارے کیا ہے؟ آسمان کے لیے زینت ہے۔ دوسرا سبب یہ بیان فرماتے ہیں یہی ستارے شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنا حکم سناتے ہیں، جنات شیاطین آسمان پر جاتے ہیں، فرشتوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر انگارے برساتے ہیں، وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی فرشتے کی ایک بات سن لیتا ہے، زمین پر آتا ہے، کاہن نجومی کے پاس سکھاتا ہے، اس کے کان میں ڈالتا ہے، وہی کاہن نجومی ایک بات کے اندر 100 باتیں ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہی کاہن کسی کا فال بتاتا ہے، اگر اس کی بات صحیح ہو جاتی ہے اس کا یقین اس پر ہو جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا بارش کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کو ثقیل بناتے ہیں، بوجھل بناتے ہیں، بادلوں کے اندر پانی ہوتا ہے، جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے بادلوں سے پانی نازل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اسی پانی کو ہم تم کو پلاتے ہیں۔ جب بارش نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ بارش کے پانی کو تم جمع کر سکو۔ جہاں پانی رک جاتا ہے تالاب کے اندر، ندیوں کے اندر، وہی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوئی بارش نازل ہوتے وقت پانی جمع کرنے کی فکر نہیں کرتا ہے، بلکہ بارش سے بچنے کی ہر ایک کی تدبیر ہوتی ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آدم کو یعنی سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اس کے اندر کنکھناہٹ کی آواز تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس مٹی کے پتلے سے ہم نے آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا ان کے لیے سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، مجھے آگ سے بنایا گیا، آگ کیا ہے مٹی کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں سے نکل جا، اس نے کہا کہ میں یہاں سے نکل جاتا ہوں، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے مہلت ہے قیامت تک۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے بندوں کو آگے سے پیچھے سے بہکاؤں گا، تمہارے نیک بندے ہیں ان کے اوپر میرا کچھ نہیں چل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا، قیامت تک جو تیرے پیروکار ہیں ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کا مزہ جہنم کا الگ الگ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جنت والے چشموں میں، باغات میں ہوں گے، ان کو کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ ان کو تھکان ہوگی، جنت میں جانے کے بعد ان کو نہ نکلنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں کے اندر کینہ کپٹ جو دنیا میں تھا نکال دیا جائے گا، سارے جنتی آپس میں ایک جگہ بیٹھ کر بھائی بھائی بن کے رہیں گے۔ دنیا کے اندر کسی سے نفرت ہوتی ہے، کسی سے عداوت ہوتی ہے، کسی سے دشمنی ہوتی ہے، مگر دور بیٹھتے ہیں، سامنے آنا، ان سے بات کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی، تمام کے تمام دل صاف ہوں گے، ان کے دل کے اندر ذرا برابر کینہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا۔ اللہ کے فرشتے ان کے اوپر عذاب لانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ مجھے تم سے خوف ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو فرشتوں نے کہا ڈرنے کی بات نہیں، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت سنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے بڑھاپے میں بچے کی بشارت سناتے ہو؟ اللہ کے فرشتوں نے کہا یہ بشارت اللہ کے جانب سے سچی ہے، کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کون اللہ کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے سوائے گمراہ لوگ کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے اوپر
جو پتھروں کی بارش ہوئی اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ایک ایک پتھر ایک ایک آدمی کے اوپر نشان زدہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو الٹ کر زمین کے اندر دھسا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا۔ یہ قوم بڑی طاقتور تھی، پہاڑوں کے اندر گھروں کو تراشنا ان کا پیشہ تھا۔ ان لوگوں نے پیغمبروں کی بات نہیں سنی تو اللہ تعالیٰ انہیں چیخ کے ذریعے دنیا سے ختم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کافروں کی باتوں سے مت گھبرائیے، ہم نے آپ کو قرآن دیا، 7 دہرانے والی آیتیں سورہ فاتحہ، آپ کو یہ بڑی نعمتیں عطا کی گئیں۔ آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام آپ کے ساتھ ہے۔ قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ جسے بار بار پڑھی جاتی ہیں، آپ کو اللہ نے تحفے کے طور پر دیا گیا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو یہ سورت نہیں دی گئی۔ اس کے بعد والی سورت سورہ نحل ہے۔ نحل کے معنی شہد کی مکھی۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پالتو جانوروں کا ذکر کیا۔ عرب کے لوگ جانوروں کے بڑے شوقین تھے، ان کے گھروں کے اندر پالتو جانوروں کا ایک بڑا سلسلہ رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہارے لیے پالتو جانوروں کے اندر بے شمار فائدے ہیں، اس کے اون سے تم گرمی حاصل کرتے ہو، اس کا گوشت کھاتے ہو، اس کا چمڑا استعمال کرتے ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا جب جانوروں کو صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو اس کا منظر اچھا ہوتا ہے، شام کو یہی جانور اپنے گھر کو واپس آتے ہیں، یہ منظر بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے سواری کے لیے گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھا ہے، اس پر تم سوار ہوتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعد میں تمہارے لیے ایسی سواریاں بناؤں گا جس کو تم نہیں جانتے۔ پرانے دور کے اندر جانوروں کی پیٹھ پر سواریاں ہوا کرتی تھیں، ان کو آج کی سواریاں معلوم نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں تمہارے لیے ایسی سواریاں بناؤں گا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کا ذکر کرتے ہوئے کہا سمندر کو ہم نے تمہارے لیے قابو میں کر دیا، سمندر پر کشتیاں بنا کر تم اس کے اوپر سفر طے کرتے ہو، سمندر کا شکار کرتے ہو، تازی مچھلی نکال کے تم استعمال کرتے ہو، اسی سمندر کے اندر تم موتی وغیرہ نکال کر زیورات بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ تم کشتی پر سواری اختیار کرتے ہو، یہ تمام چیزیں تمہیں سمندر سے حاصل ہوتی ہیں۔ تمہارے اندر لعلکم تشکرون، شکریہ کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ستارے آسمان کے لیے زینت ہیں، مگر بعض ستارے بعض جگہ خاص مقام پر طلوع ہوتے ہیں۔ عرب کے لوگ رات میں چاہے سمندر کا سفر ہو یا زمینی سفر ہو، رات میں سفر کرنے کے لیے وہ ستاروں کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا فلاں مہینے میں فلاں ستارہ مشرق میں یا مغرب میں طلوع ہونے والا ہے، ان کو اندازہ ہو جاتا یہ ستارہ مشرق کی طرف طلوع ہوا ہے، ہمیں مشرق کی طرف جانا ہے، ستارے کی سمت میں چلے جاتے، اپنے منزل کو پہنچ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں راستے معلوم کرنے کے لیے ستاروں کو ہم نے ایک ذریعہ بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ غیروں کو پکارتے ہیں خبر کے اندر دفن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں دنیا کے اندر انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، وہ خود اللہ کی مخلوق تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، دنیا میں آئے، دنیا سے چلے گئے، خبر کے اندر دفن ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو پتہ نہیں کہ خبر سے کب اٹھنے والے ہیں، ان کو معلوم نہیں خبر سے کب اٹھنے والے ہیں، وہ تمہاری بات کیسے سنیں گے، تمہاری فریاد کو سننے کا انہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا جب کافروں کی روح نکالی جاتی ہے اللہ کے فرشتوں کے سامنے یہ کہتے ہیں ہم دنیا کے اندر برے نہیں تھے،
بلکہ ہم نیک تھے۔ اتنا ہی نہیں، قیامت کے دن یہی کافر مشرک اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم دنیا کے اندر شرک کرنے والے نہیں تھے، تیری عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس قدر یہ جھوٹے ہیں، زندگی بھر غیروں کی عبادت کیا کرتے تھے، موت کے وقت اختیار کرتے ہیں کہ ہم صحیح تھے، مومن ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں دنیا کے اندر ہم مشرک نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چیز کو ہو وہ چیز ہو جاتی۔ اللہ کی یہ بڑی قدرت ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں، دور نہیں ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اختیار اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی چیز کے بارے میں فرماتا ہے وہ جو چیز ہو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا ذکر کیا، جو لوگ اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو ظلم ہونے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر اچھا ٹھکانہ دیتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے جب مکے کے اندر مسلمانوں پر تکالیف زیادہ ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا حبشہ کی جانب ہجرت کریں۔ اس وقت 80 مرد عورتیں حبشہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں۔ اس کے اندر حضرت عثمان، آپ کی بیوی حضرت رقیہ، ابو سلمہ، حضرت جعفر رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مکے سے بہتر جگہ مدینہ عنایت کی۔ مدینہ کے اندر سکون اطمینان تھی۔ کئی صحابہ کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مکے والے ان کو گھیر لیتے اور کہتے ہیں تم روم کے رہنے والے تھے، جب مکہ آئے فقیر تھے، محتاج تھے، تمہارے پاس دولت نہیں تھی، مکہ آ کر کمائے، تمہارا فرض بنتا ہے یہاں کمائی ہوئی دولت ہی چھوڑ کے جانا۔ حضرت صہیب نے سارے مال کو چھوڑ دیا، اکیلے اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس تجارت کے اندر تم نے بہت فائدہ حاصل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد ہجرت کی، ہم ان کو دنیا کے اندر بہتر جگہ عنایت فرماتے ہیں، اور آخرت کا بدلہ کیا ہے سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کا عذاب 3 شکل میں آتا ہے۔ پہلی شکل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دھسا دے۔ دوسری شکل اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں تم سفر کی حالت میں ہو، سفر کی حالت میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تیسرا یہ بتایا گیا ڈر کے ذریعے، خوف کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے ختم کر سکتے ہیں۔ کتنے اللہ کے بے شمار بندے کرونا کے اندر ڈر کے مارے دنیا سے چلے گئے۔ یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ سایہ جب اوپر ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے یا درمیان میں ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے سایہ سجدہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرب کے اندر سب سے بڑی برائی یہ تھی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، اس کا ذکر کیا گیا۔ عرب والوں کو جب یہ بات بتائی جاتی تمہارے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوئی، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا، شرم کے مارے گھر سے باہر چلا جاتا، یہ سوچنے لگتا جو بات مجھے سنائی گئی اسے برداشت کر کے بچی کو رکھے یا زمین کے اندر دفن کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا سوچنا، ان کا عمل کتنا برا ہے۔ اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہیں، لڑکیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ شریعت نے لڑکیوں کے تعلق سے کہا جس کے پاس 3 لڑکیاں ہوں اس کی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا، ان کی شادی بیاہ کر کے بعد میں ہونے والے تکالیف کو برداشت کیا، یہ 3 لڑکیاں اس کے لیے جہنم کا آڑ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اگر کسی کے پاس 2 لڑکیاں ہوں تو آپ نے کہا وہ 2 لڑکیاں اس کے لیے جہنم کا آڑ ہیں۔ کسی نے پوچھا 1 لڑکی ہو تو آپ نے اسی کو وہی جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دودھ کا ذکر کیا۔
ہمارے پاس جو دودھ آتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جانور کے پیٹ کے اندر جہاں خون کی رگ ہوتی ہے، گوبر کی رگ ہوتی ہے، دونوں کے درمیان یہ دودھ کی نالی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سائغ للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑے مزیدار ہوتا ہے۔ یہ چیز اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور کرنے کا مقام ہے، دودھ کے اندر نہ خون کا نشان پایا جاتا ہے، نہ گوبر کی بدبو آتی ہے، کتنا ٹیسٹی ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شہد کا ذکر کرتے ہوئے کہا، شہد کی مکھی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ الہام کرتے ہیں کہ تو اپنا گھر پہاڑوں پر، گھروں کے اندر، ٹٹیوں پر تعمیر کر، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں پھلوں کے رس کو اپنے پیٹ کے اندر جمع کر لے۔ یہی پیٹ کے اندر شہد تیار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اندر بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور شہد کا رنگ بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ فیہ شفاء للناس، شہد کے اندر شفا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں غور کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں، چھوٹی مکھی سینکڑوں میل فیصلہ طے کرتی ہے، پھلوں کے رس کو اپنے پیٹ کے اندر اٹھا کر چھتے کے اندر شہد تعمیر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی محنت تمہارے سامنے مٹھاس کی شکل میں پائی جاتی ہے، یہی مٹھاس تمہارے لیے شفا کا ایک ذریعہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جب قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے شیطان مردود سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو بندے شیطان سے پناہ مانگتے ہیں شیطان کا اختیار اس پر نہیں ہوتا ہے، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت دیتے ہیں۔ جو اللہ سے پناہ نہیں مانگتے، حفاظت نہیں مانگتے، وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جو چیز حلال ہے اسی کو حلال کہیں، جو چیز حرام ہے اسی کو ہم حرام کہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے اپنے زبان سے کسی حلال کو حرام مت کہو۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے قیامت تک حرام ہے، جو حلال ہے قیامت تک حرام ہے۔ اپنی زبان سے جھوٹ کہہ کر حلال کو حرام، حرام کو حرام، حلال مت کہو۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا، یقیناً ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ ایک امت تھے، انہوں نے جو کام کیا ایک امت کا کام کیا، اکیلے تھے، جماعت کا کام کیا، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، قانتا للہ، اللہ کے لیے اطاعت کرنے والے تھے، ولم یک من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے، ان کی بڑی خوبی تھی، جو بھی نعمت ملتی اس پر شکریہ ادا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر جاتے ہیں، گھر میں نہیں ہوتے ہیں، شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کی بہو ہوتی ہے، بہو اپنے سسر کو نہیں پہچانتی ہیں، پوچھتے ہیں تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں شکار کے لیے گئے ہیں۔ پوچھتے ہیں گھر کی حالت کیسی ہے؟ وہ شکایت کرتی ہے گھر کے اندر چین سکون نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں جاتا ہوں، آنے کے بعد تمہارے شوہر سے کہو چوکٹ کو بدل لو۔ ایک زمانے کے بعد آتے ہیں، دوسری بہو ہوتی ہے، پوچھتے ہیں گھر کی حالت کیسی ہے؟ وہ شکایت نہیں کرتی، کہتی گھر کے اندر چین سکون ہے۔ تو کہتے ہیں میں جاتا ہوں، آنے کے بعد کہہ رہا ہوں اس چوکٹ کو برقرار رکھو۔ اسماعیل علیہ السلام نے پہلی بیوی سے کہا وہ میرے والد تھے، تمہاری زبان ناشکرانہ تھی، اس لیے میرے والد نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا۔ دوسری مرتبہ آئے، انہوں نے کہا میرے والد تھے، تمہاری زبان شکرانہ تھی، تمہیں برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہیں اللہ کے نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے،
اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں چن لیا اور آخرت میں نیک لوگوں میں سے شامل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو نصیحت کرتے ہیں، اگر ہم غیر قوم میں تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، حکمت کے ساتھ اچھے انداز سے تبلیغ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعوت دو، دعوت کے اندر حکمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن حدیث، اور اس کے بعد اچھا انداز، بولنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ اگر مناظرہ کرتے ہیں اس کے اندر ماہر ہونا چاہیے۔ مناظرہ اسی وقت کامیاب ہوتا ہے اس کے پاس قرآن حدیث کا علم ہو، تبھی غیر قوم کے سامنے مناظرے کے اندر کامیاب ہوگا۔ تو غرض آج کی تلاوت کے اندر یہ چند اہم آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو قرآن پڑھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔